کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا عمل استغفار ہے، یعنی بند دروازوں کی چابی۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کہیں استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ ایک مشہور بزرگ حسن بصری کے پاس لوگ مختلف شکایت لے کر آئے، قحط، غربت، اولاد کی کمی، اور انہوں نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں اور استغفار راستہ کھول دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ اور چوتھا عمل درود پاک ہے، یعنی برکتوں کی بارش کا ذریعہ۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اگر میں اپنی دعا کا زیادہ حصہ آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار سورۃ فاتحہ، 11 بار سورۃ اخلاص، 33 بار استغفار، 10 بار درود شریف اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کریں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک روحانی ترتیب ہے۔ آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر توحید مضبوط کرتے ہیں، پھر گناہوں کو دھوتے ہیں، پھر درود کے ذریعے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہر نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ جائیں، دل نرم کریں، آنکھیں بند کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، پھر حالات بدلنا شروع ہوں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ رحمت واقعی آپ کو گھیر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔